أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى في موضع آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى في موضع ثالث إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم بھائیو بزرگوں، تمام طرح کی تاریخیں زندگی وبائی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر انسان بنا کر کے پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے تمام رسائی و ذرائع بخشے اور مزید ہے کہ اس نے ہماری رسل ہدایت کی خاطر اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت ایک قانونی کتاب دے کر کے بھیجا تاکہ یہ انسان اس دنیا کے اندر بے راہ روی اور بے ڈھنگے کی زندگی نہ گزار سکے. اس اللہ کی مختصر سی حمد و تعریف کے بعد شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی امام النبیین خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 اور دوسری آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 2-3 اور تیسری آیت سورہ حامیم سجدہ کی میں نے تلاوت کی. انہی آیتوں کے پیش نظر اور انہی آیتوں کو پس منظر میں لیتے ہوئے چند صاحب کتاب و سنت کی روشنی میں لفظائی کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح بات کو کہنے اور آپ تمام حضرات کو سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کرے، آخرت کی تیاری کرے. آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا پانی کے اندر پیدا کیا. لیکن ہم اور آپ یہ نہ سوچ لیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم جنت کے حقدار ہو گئے، ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب ہم جنت سے چلے جائیں گے. نہیں، اللہ رب العزت
سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 میں ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم لوگ جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم لوگ جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِيكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور ابھی تک تمہارے اوپر وہ بات نہیں آئی، وہ کام تمہارے تم سے نہیں لیا گیا، وہ حالات تمہارے سامنے نہیں آئے جو حالات تم سے پہلے کے مسلمانوں پر آئے۔ وہ دور اور وہ حالات تمہارے اوپر ابھی وہ نہیں آئے جو حالات ان کلمہ پڑھنے والوں سے، ان اللہ رب العالمین اس کے رسول کے فرما برداری کرنے والوں کے اوپر جو حالات آئے، جیسے ان کی آزمائش ہوئی، جیسے ان کی امتحانات ہوئے، جیسے ان کی اقرا ہوئی، ویسے حالات تمہارے اوپر نہیں آئے اور تم نے سوچ لیا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، کشی آئی اور ان کو مختلف قسم کی ایذاؤں، مختلف قسم کی تکالیفوں، مختلف قسم کی مسائل آرام سے دوچار کیا گیا اور ظلم انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، انہیں ہلا دیا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے جو ایمان لائے انہوں نے بھی رب کو پکارا متی نصر اللہ، اے اللہ اب تو مدد آئی۔ نصر اللہ اللہ سنو، جب ایسے حالات آ گئے، جب ہمارے ایمان والے بندے جو ہے ایمان کی بدولت، ایمان لانے کی وجہ سے ان کو مشکلات سے بچا دیا گیا، مسائل و علام میں گرفتار کیا گیا، ان کے وہ ظلم و ستم کی شکتی میں پیسا گیا، تو صبر کیا اور ایسے حالات میں اپنے رب کائنات کو پکارا اور کہا اللہ اب ہماری کتنی آزمائش ہوگی، اب ہماری کتنی ابتلا ہوگی، کتنے امتحانات ہم سے لیے جائیں گے، اللہ نصر اللہ قریب۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو صبر کرو، اب تمہارے اوپر یقیناً میری نصرت نازل ہوگی۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتایا یہ کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ حالات ابھی نہیں ہے؟ یہ دوسری آیت فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں کہ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو الگ الگ حروف پڑھے جانے والے ہیں اور اس کے معنی و مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس کا بھی ترجمہ کر دوں، اللہ فرماتا ہے احسب الناس یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی اترکو، ان کی چھٹی ہو جائے گی، ان سے امتحان نہیں دیا جائے گا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، یقولوا آمنا، وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے تحقیق کی تم سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے ان کا امتحان ہوا، ان کی آزمائش ہوئی، ان کا ابتلا ہوا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ امتحان میں ڈال کر کے، مسائل و آرام میں ڈال کر کے، پریشانیوں میں ڈال کر کے، مشکلات میں ڈال کر کے تمہارا امتحان لیتا ہے، تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ من صدق اللہ، کہ تم نے کہا کون آدمی سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون جھوٹا ہے۔ یہ آیت کریمہ، یہ دو آیات سورہ عنکبوت اور سورہ بقرہ، یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اللہ کو آتا ہے کہ دیکھو دنیا کی کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی کالج ایسا نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں صرف داخلہ ہو جائے اور آدمی پاس ہو جائے۔ دنیا کا کوئی کالج ایسا نہیں ہے کہ جس میں صرف داخلہ ہو جانے کے بعد، انٹری ہو جانے کے بعد اس کو پاس ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے۔ کوئی ایسا اسکول نہیں ہے، بلکہ داخلہ ہونے کے بعد، ایڈمیشن لینے کے بعد اسے سال بھر پڑھنا پڑتا ہے، اور سال بھر کے بعد اس میں وہ اگر محنت کرتا ہے، اگر وہ
جو ہے محنت کر کے اور اپنے کلاس میں جو ہے نمبر لانے کی کوشش کرتا ہے، فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، یعنی جو بھی اپنے محنت کے مطابق اس کو جو ہے نمبرات ملتے ہیں، اور وہ جیسی جیسی محنت کرتا ہے اس حساب سے پوزیشن لاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارا داخلہ اسلام میں ہو گیا، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تمہارا امتحان نہیں ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی دنیا کے اندر، تم کو مصیبتوں میں گرفتار کیا جائے گا، مجھے دشمنوں کا سامنا ہوگا، تمہیں جو ہے مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا، اور ایسی پوزیشن میں تم کو ایمان پر ثابت قدم رہنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جمنا ہوگا، اور ایسی پوزیشن میں جب اپنے ایمان پر جم جاؤ گے، اسلام پر جم جاؤ گے، اسلام کے احکامات کو بجا لاؤ گے مشکلات اور پریشانیوں میں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر ایسے حالات میں اسلام کا دامن چھوڑ لو گے، اللہ کے احکامات و فرامین کو چھوڑ دو گے، تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، صحیح ہے کی روایت سے، بخاری اور مسلم کی، حضرت حافظ ابن یہ اطاطر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہ نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صحابی رسول ہیں، ایک بار ان کو قاتلوں نے گرفتار کر لیا، انہیں پکڑ لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات ہے، گرفتار کر لیا، اور وہاں کا بادشاہ جو تھا نصرانی تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر کے نصرانی کے دربار میں پیش کیا گیا، جس کا نام جو ہے ہرقل تھا، اسی کے نام سے ہرقل یہ جو ہے فائٹیں بھی نکلی ہوئی۔ ہرقل بادشاہ کے پاس لے جایا گیا جو نصرانی تھا، اور جب اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، تو کہا کہ یہ آدمی اگر ہمارا دین اور ہمارا مذہب قبول کر لے تو ہمارے مذہب کو پھیلانے میں بڑی آسانی ہوگی، اور ہمارا مذہب ہمارا دین بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے اس نے 3 شرطیں رکھی، اور کہا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ عبداللہ تمہارے سامنے میرے 3 آپشن ہیں، 3 شرائط ہے میرے تم سے، اگر تم اسلام لے آؤ گے، اگر جو ہے نصرانیت قبول کر لو گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو چھوڑ دو گے، اور میرے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لو گے، تو میں تم کو اپنی بیٹی کو شادی کرا دوں گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی حکومت کا آدھی حکومت کا مالک میں تمہیں بنا دوں گا، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری حکومت کی مالک بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے ایمان کا بڑی کم قیمت لگایا، تم نے میرے ایمان کا بہت ہی کم قیمت لگایا، میرے ایمان کو اپنی لڑکی کی شادی سے وزن کر رہا ہے، میرے ایمان کو تو اپنی آدھی حکومت سے وزن کر رہا ہے، میرے ایمان کو اپنے مرنے کے بعد پوری حکومت، ارے پوری حکومت کا پوری دنیا میرے ایمان کے سامنے لے آؤ، لیکن میرے ایمان کے سامنے ساری دنیا بھیٹ ہو جائے گی، سب زور پڑ جائے گی، میں تیرے مذہب کو یہ قبول کرنا تو درکنار، میں تیرے مذہب کی طرف دیکھنے سے بھی توارا نہیں کروں گا۔ اس نصرانی میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے دیکھو، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھے کتنی بھی سزا دے دو، آج کا مسلمان ہوتا آج تو کوڑیوں پر دکھنے والا، سینے پر دکھ جائے گا۔ آج الیکشن چل رہا ہے، اور الیکشن کے دور میں معمولی سے رقم پا کر کے اپنے ایمان کو بدل دے گا اور مسلمانوں کو گڈھے میں ڈال دے گا۔ صحابی رسول کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن میں تیری دین کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پر چڑھا دینے کا حکم دیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، اور نیزہ مارنے والوں کو حکم دیا کہ نیزہ مارو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کرا رہے تھے، اور ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ ابھی جو ہے نصرانیت قبول کر لو، تمہیں یہ رہائی مل جائے گی، تم کو چھٹکارا مل جائے گا،
حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا قربان جائیے ان کے ایمان پہ کہ ان کی ایمان کتنا مضبوط تھا، اسلام کے کتنے فداکار تھے، اللہ اس کے رسول کی کتنے اطاعت شعار اور فرمانبردار تھے. انہوں نے کہا کہ میری جان نکل جائے گی لیکن میں نصرانیت کو قبول نہیں کروں گا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے اتار دیا. آتی میں ایمان نہیں میں اسلام نہیں چھوڑوں گا اور نصرانیت نہیں قبول کروں گا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو نیچے اتار دیا اور نیچے اتارنے کے بعد سمجھایا کہ دیکھو ابھی وقت ہے، ابھی جو ہے اسلام چھوڑ دو اور میرے نصرانیت کو قبول کر لو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ نہیں میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ ان کو ایک کچہرے کے اندر قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا، قید خانے میں بند کر دیا گیا اور چند دنوں تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا. بھوک اور پیاس کی شدت جب دیکھا بادشاہ نے کہ کئی روز ہو گئے اسے کھانا نہیں ملا، اسے پانی نصیب نہیں ہوا، لہذا اس کے سامنے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے شراب اور خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا. شراب اور خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جبکہ ایسے حالات کے اندر قرآن کہتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح. آیت ہے کہ جو ہے تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون، سور کا گوشت اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کیا گیا ہو یا چڑھایا گیا ہو یا اسی طریقے سے وہ جانور جو گر کر کے مر گیا ہو یا گلا دبا کر کے مار دیا گیا ہو یا کسی سے مار کر کے اسے ختم کر دیا گیا ہو. لیکن ایسی حالت میں کہا گیا آگے آیت کے اندر بتایا گیا الا مسرورتم، لیکن تم پریشانی اور مصیبت کی حالت میں ہو، ایسی پوزیشن میں ہو کہ ان کے کھائے بغیر تمہاری جان نہیں بچ سکتی ہے تو تم ان کو کھا سکتے ہو. ایسے حالات حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ چکے تھے لیکن انہوں نے سور کے گوشت اور شراب کو استعمال نہیں کیا. جب دروازہ کھولا گیا عبداللہ بن حذیفہ کو باہر نکالا گیا، ویسے شراب اور خنزیر کا گوشت پڑا ہوا تھا. بادشاہ نے پوچھا کہ عبداللہ تمہارے لیے تو مباح تھا، تمہاری مذہب کے مطابق، تمہارے اسلام کے قانون کے مطابق کہ جب آدمی مشکلات میں ہو، پریشانی میں ہو اور اس کی کھائے بغیر جان نہ بچ سکتی ہو، تمہارے تو مباح تھا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے میرے لیے مباح تو تھا لیکن تجھے اگر میں کھا لیتا تو تو خوش ہو جاتا، اس لیے میں نے نہیں کھایا کہ میری جان نکل جائے گی لیکن تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھے راضی نہیں ہونے دوں گا، میرا رب راضی رہے گا، میرا نبی راضی رہے گا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو پھر اس نے سزا دینا شروع کیا، تکلیف دینا شروع کیا تاکہ اب بھی جو ہے اسلام قبول کر لے. جیسے خوف سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جان نکل جائے گی، میں شہید ہو جاؤں گا لیکن میں اسلام کو ترک نہیں کر سکتا ہوں، ایمان سے جو ہے میں ڈگمگا نہیں سکتا ہوں. بہرحال اس کے بعد جب وہ تھک گیا اس نے کہا کہ میری پیشانی پر ایک بوسہ دے. اس نصرانی نے کہا کہ میری پیشانی پر ایک بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں تیری پیشانی پر بوسہ بھی نہیں دوں گا، تو خوش ہوگا. ایک مسلمان نے میری پیشانی پر بوسہ دیا، بوسہ اس شرط کے ساتھ دوں گا کہ ہمارے مسلمان جتنے قیدی تمہارے قید خانے کے اندر گرفتار ہیں، بند ہیں، ان سب کو رہا کرو، میں تمہاری پیشانی پر بوسہ دوں گا. یہ بات ٹھیک ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک بوسہ دیا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کیا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جب مدینہ المنورہ واپس تشریف لائے، حضرت جو ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس واقعے کو بیان کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبداللہ تو وہ انسان ہے کہ تو اس قابل ہے کہ تیری پیشانی کو بوسہ دیا جائے، کہ اتنی سزائیں اتنی مشکلات جھیلنے کے بعد تو ایمان سے نہیں
जगमगाया और जो इस्लाम पे साबित कर रहा और इतने कैदियों को जो है तू छुड़ा करके लाया, तू अब्दुल्ला तू गए, हम सारे मुसलमान तेरी किसानी को बोसा देंगे। कुरान से इब्तिदा और शुरुआत है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा या, और यही है अल्लाह ने कहा तुम अंदर खुल जन्नत वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सहुमुल बासाउ वज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू, उनको मुसीबतों में आजमाया गया, परेशानियों से प्रचार किया गया, तकलीफें दी गई, हिला डाले गए, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू, यहाँ तक कि रसूल उस दौर के और उस दौर के जो ईमान वाले थे उन्होंने कहा मता रसूलुल्लाह, अल्लाह की मदद। यही हालत, यही पोजीशन कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया कि जब एक साथी पिछले अंबिया किराम में से बहुत सारे और नेक आदमी थे जिन्होंने इस्लाम की दावत दिया और इस्लाम की दावत देने की बुनियाद पर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की बुनियाद पर उनको पटक करके और उनके पूरे जिस्म पर जिसको कुचल दिया तो उनसे कलियां मकास के रास्ते पकड़ा गई, उनको आजमाया गया, इम्तिहान लिया गया। दूसरा वाक़या इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने सहीह के नकल किया है कि जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आखिरी यानी आप मर्दुल मौत में मुबतला हो गए, मुस्लिमा कद्दाब ने नबूवत का दावा कर दिया। जैसे आज भी हमारे इस्लाम के यह हमारे पाक हिंद के अंदर बहुत सारे दायाने जो कद्दाब यह कद्दाब है दायाने नबूवत है, जैसे गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया और जब मुसलमान जानते हैं जो भी मुसलमान है जबकि वो कादियानी का दावा देता है और वो अपना एक मिशन चलाता है और उस मिशन में लोगों को अपनी मजहब के अंदर अपनी मसलक के अंदर दाखिल करता है और लोग ये समझते हैं कि ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो करना पड़ता है। और ऐसे खुबैब रज़ियल्लाहु तआला साथी रसूल उनके पास उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम कद्दाब के पास भेजा ताकि जाओ उसे समझाओ और उसे कह दो को ईमान ले आए और अपनी झूठी नबूवत से ये तौबा कर ले। ऐसे खुबैब रज़ियल्लाहु तआला जब पहुंचे तो मुस्लिम कद्दाब ने कहा कि क्या तुम मुसलमान है? उन्होंने कहा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ और नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह का रसूल मानता हूँ। उसने कहा कि देखो मैं भी अल्लाह का, मुझे भी अल्लाह का नबी मान लो। उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या करे? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कहा कि जब मैं कहता हूँ कि जो है तुम मोहम्मद को क्या मानते हो, कहते हो मैं अल्लाह का नबी मानता हूँ, और जब मैं कहता हूँ मैं भी अल्लाह का नबी हूँ तो तू कहता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये बात उसने कई बार दोहराया, कई बार उसने जो है पेश किया, लेकिन कहते खुबैब रज़ियल्लाहु तआला ने बार बार कहते थे कि जो तू कह रहा है कि मैं ये नबी हूँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जब वो कहता था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तो कहते थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या कह रहा है? और जब पूछता था कि मोहम्मद को क्या कहता है, कहते थे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी। जिसकी बुनियाद पर उसने कहा कि अपने मानने वालों से कहा कि इसे गिरफ्तार करो, इसे पकड़ लो, और उन्हें बांध किया गया और उनसे जो है खुबैब रज़ियल्लाहु तआला से कहता था कि तुम मेरे ऊपर ईमान जाओ, मुझे जो है अल्लाह का नबी मान लो। और जब कहते थे कि नहीं तू नबी नहीं है, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, उनकी एक हाथ की एक उंगली की एक कोर काटी जाती। फिर दूसरी बात कहता था मुझे अल्लाह का नबी मान लो, कहते थे कि नहीं, तो उंगली की दूसरी कोर को काटा जाता था, लेकिन उस तक नहीं कहते। फिर तीसरा काटा जाता था। इस तरीके से उनकी जान निकल गई, शहीद कर दिए गए, लेकिन उन्होंने यह उस कज़्ज़ाब को अल्लाह का नबी ने नहीं किया। और इस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि यह क़यामत के करीब में बहुत सारे दज्जाल, बहुत सारे कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन नबूवत का दावा करना यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, अल्लाह के नबी के दीन होते हुए, तरीक़ा होते हुए और अपना एक मिशन चलाया जाए, अपना एक तरीक़ा चलाया जाए, अपना एक कानून चलाया जाए। गोया वो आदमी अपनी वही नबूवत का दावा कर रहा है, वो भी इस बात के रिसालत में जो है
जो है इस बात का दावा कर रहा है कि मैं भी जो है एक शरीयत जानता हूँ, मेरा भी एक शरीयत है, मेरा भी एक तरीका है, मेरा भी एक कानून है, जबकि आखिरी कानून और आखिरी ये उसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को दे दिया। और उसके बाद कोई उसूल नहीं कबूल किया जा सकता, न कोई ये तरीका अपनाया जा सकता है, वही तरीका अपनाया जाएगा। और उसी तरीके में अल्लाह ताला ने कहा कि मन युती रसूल फक़द अल्लाह, जिसने मन युती अल्लाह व रसूल फक़द मान नबीना नबल्ला वली मिन नबीय्यिन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, उसने जिसने फरमाया बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। और इस आयत में फरमाया जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, उसने उसका हश्र क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीक़ीन के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। और ये उनके बेहतरीन रुतबा, उनके बेहतरीन साथी। तो मुसलमानों, इस दुनिया के अंदर हमारी जो है ईमान की आजमाइश होगी, इम्तिहान होंगे और हम मुख्तलिफ तरीके से हमें आजमाया जाएगा। लिहाजा हम अपने ईमान पर साबित कदम है और वह इसी साबित कदम है जैसे कि फिरौन की जो है मशाका बिनते फिरौन जो ईमान लाई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर। फिरौन की बेटी ने जो है कंघी कर रही थी, कंघी गिर गया और उसने बिस्मिल्लाह करके उठाया। जब बिस्मिल्लाह करके उठाया तो उनकी बेटी ने, फिरौन की बेटी ने कहा कि तू मेरा बाप तो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रब है और तू जो है बिस्मिल्लाह कौन है? ने कहा कि अल्लाह वो है जो जिसने तेरे बाप को, उसको, मुझको, सारी कायनात को जिसने पैदा किया है वो अल्लाह। ने कहा कि मैं तेरे इस बात की खबर अपनी बाप को दी थी और वो जाकर के उसने खबर दिया। फिरौन ने उसे बुलाया, समझाया, दिखाया, देखो अगर तू जो है मुझे खुदा मान लोगी तब तो तुम्हें इस दुनिया में जीने का हक हासिल होगा, तो तू इस दुनिया में जियोगी। और नहीं, अगर तू उस खुदा को जिसको तुम मानती हो उसको नहीं छोड़ोगी, मुझे रब नहीं मानोगी, तो तुम्हें दुनिया के अंदर जीने का कोई हक हासिल नहीं होगा। मैं तुझे, तेरे बच्चों को, सबको जला करके खाक कर दूंगा। उसका ईमान कितना मजबूत था और पहाड़ जैसा उसका यह ईमान था मजबूत। तो ये खातून, वो औरत क्या कहती है कि ए बादशाह तू मेरे ऊपर कितना जुल्म कर ले, तू तकलीफ देने और सताने और ये इज़ाओं के का मालिक है, तू मेरी जान और मेरे तक का मालिक है। चुनांचे उसने जो है एक बड़े कराम में, तांबे की कराम में तेल खौलाया, जलाया, और जब यह तेल बिल्कुल सुर्ख हो गया तो उसने पहले उसके छोटे छोटे बच्चों को उसके सामने, उसकी नजरों के सामने इसमें दाखिल करना शुरू किया ताकि थम जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, डर जाए और अब भी अपने उस सच्चे खुदा को छोड़ करके और मुझे अपना रब और अपना खुदा तस्लीम करो। लेकिन वो अपने ईमान से मुतज़ल्ज़ल नहीं हुए, जगमगाई नहीं, और उसने उसके सारे बच्चे एक के बाद दूसरे नजरे तेल कर दिए गए और दाखिल कर दिए गए। जब डाले जाते थे उनकी हड्डी और गोश्त बंद हो जाता था, हड्डियाँ सुर्ख जो है खुलेला होकर के एक तरफ हो जाती थी। और आखिर में जब उसकी दूध पीता हुआ दूध की कोई बच्ची जब उसके अंदर डाली गई तो उसने कहा, उसने आवाज दिया कि या उम्मी सब खुश थे, कह रहे मेरी माँ तू कामयाब हो गई और तुझे जो है सामने और डरने की जरूरत नहीं, तू कामयाब हो गई। और ये आवाज सुन करके हैरत हो गई कि ये बच्ची जो अभी दूध पी रही है इसने मुझे इस बात से आगाह कर दिया कि तू कामयाब हो गई। लेकिन उसने वसीयत किया फिरौन से कि देखो मेरे से सारे बच्चे जल गए और मैं भी इसमें बेधड़क छलांग लगा दूंगी, लेकिन मेरी आखिरी एक वसीयत है कि मैं और मेरे बच्चे जब सब जल जाए तो हम सब की हड्डियों को एक पुतली में बांध करके, एक गठरी में बांध करके एक ही जगह दफन कर दिया। आसानी कहा कि ठीक है, फिरौन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, इसलिए कि हर कैदी की आखिरी ख्वाहिश को पूरी की जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो आपको जाते वक्त बैतुल हराम से बैतुल मुक़द्दस से आप जा रहे थे तो एक अजीब सी खुशबू आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कैसी खुशबू है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वही खुशबू है कि मशाका बिनते फिरौन की जो
بچوں کو اور اس کو جو نظر آتش کیا گیا تھا، جو چلایا گیا تھا، اور اس کے تمام بچوں کو اور اس کی ہڈیوں کو ایک پتلی پر باندھ کر کے جو دفن کیا گیا ہے، اس کی ہڈیوں سے خوشبو نکل رہی ہے اور قیامت تک یہ نکلتی ہے۔ یہ ان کے ایمان کی ثابت قدمی، ایمان کی یہ جو ہے استقلال ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا اور اسی پر اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے، انسان وہی کامیابی ہے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے افاطب الناس یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی یہ بات کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے ہم ایمان لائے ہم مسلمان وهم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں ہوگا، سب کی آزمائش ہوگی، امتحانات ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دشمنوں کی طرف سے ہمارے ایمان پر، ہمارے جان پر، ہمارے مال پر آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں ہوں گی، مال نقصانات ہوں گے، جانیں برباد ہوں گے، لیکن ایسے حالات کے اندر ثابت قدم رہنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے لیے جو لڑنا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہ کر کے اور ایمان کی ہی حالت میں اس دنیا سے گیا اسی کی نہیں کامیابی۔ اللہ تعالیٰ آگے سناتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا، میری پرورش کرنے والا وہ ہے جس کے ہاتھ میں میری موت اور زندگی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر چلے، پھر اس پر ڈٹے اللہ یہ تقابو اور خوب زدہ نہیں ہوئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافو، اے اللہ کے نیک بندے ڈرو نہیں، خوف زدہ نہ ہو، اللہ تخافو ولا تحزنوا، رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، ڈرو نہیں، کہا کہ اللہ تخافو وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تم بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اپنے ایمان پر جمے رہو، ثابت قدمی سے جمے رہو، اور یہ ایمان کی وجہ سے تمہارے پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں کفار و مشرکین کی طرف سے، تم اس پر جم کر کے اور ان سے مقابلہ کرو۔ یہ نہیں کیا تم ان کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے ایمان سے پھر جاؤ، ہاں اس وجوہات کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے۔ جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ المکرمہ کی وادیوں میں جب ستایا جانے لگا، تکلیفیں دی جانے لگی، مشکلات و پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارا اگر تمہیں اس مصیبت اور پریشانی سے نجات پانی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو۔ ایسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صرف یہ نہیں کہ میں نے انکار کیا، وہ کہتے تھے کہ محمد کو گالیاں دو، برا بھلا کہو اور اسلام کو سے پھرنے کا اعلان کرو۔ ایسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایذا و تکلیف سے بچنے کے لیے دل میں نہیں تھا کہ میں اسلام سے پھروں گا، دل میں یہ نہیں تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دوں گا، دل میں یہ نہیں تھا کہ میں اسلام میرا جو ہے یہ برا دین ہے، برا مذہب ہے، لیکن وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق انہوں نے اسلام کا بھی انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دی، اور جب گالیاں دی اسلام کو برا بھلا کہا تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو گالیاں دی، میں نے آپ کے دین کو برا بھلا کہا، لیکن اللہ کے رسول میں نے اس لیے کیا کہ وہ اس بات کا جو ہے وعدہ کر رہے تھے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہیں ستائیں گے نہیں، تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول میں نے اس ظلم اور تکلیف سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ہمارا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان پر مضبوط ہوں، جمع ہوا ہوں، میں اپنے دل سے گالیاں نہیں دی آپ کو، میں ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے میں نے ایسا کیا کہ
میں ان کے ظلم و ستم سے بچاؤں، میں اپنی جو ہے ایمان کو ثابت کرنے رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسے حالات کے اندر، ایسے معاملات کے اندر اگر کسی مسلمان کے اوپر ایسی حالات آ جاتے ہیں تو ان کے ظلم و ستم سے عارضی طور سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن دل میں یہ ہو کہ میں اپنے مذہب کو چھوڑوں گا نہیں، میں اپنے نبی کی رسالت کو چھوڑوں گا نہیں، میں اسلام سے قطعی منحرف نہیں ہوں گا، لیکن عارضی طور سے ان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر وہ اصول ہے جو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنایا کہ ہر حال میں بہتر وہ ہے کہ ہر حال میں وہ دھوکہ نہیں لیا، انہوں نے اپنے ایمان کو وہ جمے رہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے نہ شراب کا استعمال کیا اور نہ ہی سنسی کا استعمال کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی تکلیف اور مصیبت برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے وقتی طور سے، جیسے کہ حدیث قرآن کے اندر لانے ایسا ہمارا بھی یاسر رضی اللہ عنہ نے قرآن نازل کیا کہ مشکلات پریشانیوں سے کفار کے بچنے کے لیے، اور اگر برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ایسے حالات میں جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے جو ہے صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں، ایسے داستان ہیں کہ جس کو سن کر کے ہمارے دوست کھڑے ہو جاتے ہیں کیا صحابہ کرام نے کس طریقے سے مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کی اور ہر حال میں استقامت کے دین جمے رہے۔ اللہ جو ہے اس طریقے سے ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کو جو پڑھتے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنے ایمان کو جو ہے ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم کو بھی ایسی ایمان بنانی چاہیے۔ ہمارے اوپر کبھی ایسے حالات آ جائیں تو ایسے حالات میں ہم ایمان سے جو ہے منحرف نہ ہو، ہم جمے رہیں، مشکلات کو برداشت کریں، اس لیے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا کرنا کر کے اللہ انسان کو آزماتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور کوئی ایمان سے پھر جاتا ہے۔ جو ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں وَبَشِّرْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی کہ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں صالح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو زندہ رکھ تو ایمان پر اور خاص ہو تو ایمان اور رسالت کے ساتھ آمین۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے مہمان کو لائے ہوئے ہیں سیوان سے تشریف لائے ہیں، میں اپنی مسجد کو بتا تعلیم اور خیر کی طرف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری پر یہاں تشریف لائے اور جو ہے